خدا کے قانون مکافات نے جو آ کے ان کو پکڑا ہے، فانتقمنا، کیا لفظ ہے! ہمارے ہاں تو یہ انتقام یہاں سے لفظ آیا نا یہ، اور پھر انتقام تو ہمارے ہاں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، جو انتقام لیتے ہیں۔ پہلے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کس قسم کا ہوتا ہے، تو آج تو ہر روز صبح اخبار اٹھا کے دیکھیے، اس میں تھوڑی ہے کہ انتقام کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ فانتقمنا یہ قرآن کے معنی نہیں ہے، عربی زبان کے معنی نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اس کے معنی ہوتا ہے جو یہ بھیڑیں بکری یہ ریوڑ چلتے چلتے راستے سے دائیں بائیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں نا، اور وہاں خطرہ ہوتا، ان کو گھیر کے سڑک کے بین لے کے چلانا، اسے انتقام کہتے ہیں۔ نقمہ ٹھیک ہے، سڑک کے اوپر بیچ میں لانے کے لیے چرواہے کو کبھی کبھی کوئی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، شاید کبھی لاٹھی بھی چلانی پڑتی ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے۔ صحیح مکافات عمل کی روح سے پھر جو نتائج برآمد ہوتے ہیں یا جس طرح سے ان پہ اپلائی کرتی ہے وہ چیز، فانتقمنا منہ، اور اس کے بعد کچھ نہیں اور کہا۔ اسی مخاطب قوم سے اپنے ان سے کہا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور جاؤ جا کے ان قوموں کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پہ دیکھو، ان کی اینٹوں پہ ان کی سرگزشت لکھی ہوئی ہے، نگاہ عبرت سے پڑھو اور دیکھو کہ ان کے اس مسلک کا نتیجہ کیا ہوا۔ انہوں نے جو اپنے رسولوں کے ارشاد خداوندی ہدایت کی تکذیب کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو تم۔ کیا بات ہے عزیزانا! تقلید میں اب آیا راستے پہ چلنے والی قوم، فکری طور پر آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا، یہ انسان کی فکر میں ارتقاء ہوتا ہے۔ اگلی نسلیں جو آ رہی ہیں ان کی فکر میں پختگی بھی ہوتی ہے، وسط بھی ہوتی ہے، ارتفاع بھی ہوتا ہے، بلندی بھی ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم یہ مسلک اختیار کرے کہ فکر آخر وہی تھا جو 1000 برس پہلے کے ہمارے فلاں امام کا تھا، تو انسانی فکر جامد ہو گیا، پھر وہاں وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، جمود ہو جاتا ہے فکر کے اندر۔ جو قوم بھی یہ مسلک اختیار کرتی ہے وہ اس قوم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جو عقل و فکر کی روح سے ہر قدم اٹھاتی ہے۔ ہمارے ساتھ تو یہی ہوا، یہ ہے فطرت کا جو انتقام۔ حذر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، جکڑ کے وہ اس مقام کے اوپر وہاں وہ رکھ دیتا ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جہیم کا لفظ جہنم کے لیے آیا ہے، وہ مقام جہاں کسی کی حرکت رک جائے، جہنم کی زندگی۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے اس کے بعد پیش کیا ہے رسولوں کا مسلک، اگلی آیت سے بات شروع کرتا ہے وہ اس کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک۔ وقت ہو گیا ہے، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت 25 تک ہم آ گئے، 26 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت